اس کی روح پرواز کر رہی ہے۔ یا اللہ! شربت کے جگہ ان دونوں کو جا کے دے دو۔ ہم پر حملہ ہو گیا، ہم پر منگولوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اپنے اپنے ہتھیار اٹھاؤ، حکیم آرتو، ماں کو اکیلا مت چھوڑنا۔ کیا میرے بیٹے کو تم نے مارا ہے ارطغرل؟ قسط کے آغاز میں دلی دمیر اور حلیمہ سلطان مہمان خانے میں موجود ہوتے ہیں۔ حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ ان کاغذات میں سنگت تکین کی بہت محنت ہے جو اس نے سالوں کی محنت سے لکھے ہیں۔ یہ سبھی کاغذات سلطان علاؤالدین کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، اس لیے ہمیں ان کی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرنا ہوگی۔ حلیمہ سلطان ان تمام کاغذات کی دوسری کاپی تیار کرنا چاہتی ہیں تاکہ اگر کوئی کاغذات چھین بھی لے تو ان کے پاس ان کاغذات کی اصل موجود ہو۔ اس لیے وہ استاد دلی دمیر کہتی ہیں کہ مجھے سیاہی قلم لا دیں تاکہ میں ان کاغذات کی دوسری کاپی تیار کر سکوں۔ دوسری جانب رات کے اندھیرے میں نویان نے اپنے کچھ سپاہی ددرگا اور کائی قبیلے پر حملے کے لیے بھیج دیے۔ کارپ کرکت سے اس کے خیمے میں ملاقات کرتا ہے۔ اس ملاقات میں گونستیکن بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ وہ سردار کرکت سے کہتا ہے کل ارطغرل کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ سعدالدین کوپک اس معاملے کو اب مزید طول نہیں دینا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ارطغرل کو قتل کر کے اس کا سر مجھے پیش کیا جائے۔ یہاں گونستیکن سردار کرکت سے کہتا ہے کہ دونوں قبیلوں میں کافی انتشار پھیل چکا ہے، ہمیں جلد کوئی ایسی حکمت عملی اپنانا ہوگی کہ دونوں قبیلے لڑائی سے باز آ جائیں۔ مگر یہاں کرکت سردار کہتا ہے کہ میرا عزیز بیٹا تتکن قتل ہوا ہے، میں سارے حقائق جانوں گا اور پھر انصاف سے کام لوں گا، اس مقصد کے لیے چاہے پورے قبیلے کا خون بہہ جائے۔ ادھر دوسری طرف تانگوت مہمان خانے میں داخل ہو کر خدمتگار کے گلے پہ خنجر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے مہمان خانے میں 2 فرد قیام پذیر ہیں، ان کے پاس ایک خاص چیز ہے، ہمیں صرف وہ چاہیے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم شربت میں تمہیں بے ہوشی کی دوائی ملا کر دے رہے ہیں، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو یہ شربت جا کر ان دونوں کو پلا دو، ہم تمہیں بغیر کوئی نقصان پہنچائے یہاں سے چلے جائیں گے۔ خدمتگار شربت لے کر ان کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب غار میں حکیم آرتک توتکین کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ اچانک سے توتکین کا سر ایک طرف لڑک جاتا ہے۔ حکیم آرتک کہتا ہے کہ توتکین کی روح نکل رہی ہے۔ حکیم آرتک توتکین کے سینے پہ زور زور سے مکے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ غار میں موجود ابن العربی اور ارطغرل کے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، جس پر ابن العربی ہاتھ اٹھا کر سب کو دعا مانگنے کا بولتے ہیں۔ مسلسل مکے مارنے کی وجہ سے توتکین کی سانس دوبارہ سے بحال ہو جاتی ہے۔ اس طرح سبھی افراد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ توتکین کو اللہ نے مرنے سے بچا لیا۔ ادھر دوسری طرف حلیمہ سلطان کاغذات کی کاپی مکمل کر لیتی ہیں اور استاد دلی دمیر سے کہتی ہیں کہ میں اصل کاغذات چھپا دیتی ہوں اور کاغذات کی نقل سامنے رکھوں گی۔ اتنی ہی دیر میں خدمتگار شربت لے کر پہنچ جاتا ہے، وہ شربت رکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں دلی دمیر اور حلیمہ سلطان فوراً شربت پی لیتے ہیں۔ شربت پینے کے بعد استاد دلی دمیر حلیمہ سلطان سے کہتا ہے کہ اب آپ آرام فرمائیں، میں باہر کھڑا ہو کر آپ کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہاں تانگوت پہنچ چکا ہوتا ہے اور چھپ کر دلی دمیر اور حلیمہ سلطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ادھر دوسری جانب گندوگدو سلجان خاتون کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ میں تم پہ بہت غصہ کرتا رہا، تمہیں مارتا رہا، تمہارے حقوق پورے نہیں کیے، ان سب کوتاہیوں پر میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ سن کر سلجان خاتون خوش ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی گندوگدو کہتا ہے کہ مجھے اولاد چاہیے، اس وجہ سے میں دوسری شادی کا خواہش مند ہوں۔ اگر تم نے میری دوسری شادی میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی یا پھر میری دوسری بیوی کو تسلیم نہ کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تمہیں میں سوچنے کے لیے وقت دے رہا ہوں، آرام سے سوچو اور پھر مجھے اپنا فیصلہ بتا دینا۔ گندوگدو یہ سب کہہ کر خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد گندوگدو ارطغرل کے پاس پنجرے میں پہنچتا ہے اور ارطغرل کو بھی اپنے اس فیصلے سے آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سلجان خاتون سے کہہ دیا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا، جس پر ارطغرل کہتا ہے کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ کون ہے وہ؟ ساتھ ہی ارطغرل بے ساختہ کہتا ہے یقیناً وہ گونچا گل ہے، جس پر گندوگدو پھٹی آنکھوں سے اپنے بھائی ارطغرل کو دیکھنے لگتا ہے۔ وہ ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ارطغرل نے جواب دیا کہ مجھے علم ہو چکا تھا جب تم آیتولن سے باتیں کر رہے تھے۔ ارطغرل نے مزید کہا کہ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، مگر سلجان کو طلاق ہرگز نہ دینا۔ پھر ارطغرل اپنے بھائی سے کہتا ہے کارپ
موافق کا خیال رکھنا، یہ غدار ہے۔ اس بندے کو میں نے نویان کے ڈیرے پہ تب دیکھا تھا جب میرے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جا رہے تھے اور یہ ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ بات سن کر گندوگدو کی حیرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کرکٹ سردار اپنی بہن ہائمہ کے خیمے میں تیمارداری کے لیے داخل ہوتا ہے۔ وہ اپنی بہن سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے، پھر وہ ارطغرل کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر ہماری تربیت میں ایسی کیا کمی رہ گئی تھی کہ ارطغرل نے میرے بیٹے کو ہی قتل کر دیا۔ ہائمہ خاتون نے جواب دیا کہ میں اپنے بیٹے ارطغرل کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، وہ اپنے بھائی کا خون نہیں بہا سکتا، وہ 1000 بار مرنا تو پسند کرے گا مگر اپنے بھائی کا خون ہرگز نہیں بہائے گا۔ کرکٹ سردار یہ باتیں سن کر خیمے سے نکل جاتا ہے۔ دوسری جانب سلجان خاتون آیت الن کے خیمے میں پہنچتی ہے جہاں اس کی بہن گوکچے اور گونچا گل بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ سلجان آیت الن سے کہتی ہے کہ میں ایک دن تمہاری سبھی چالیں بے نقاب کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ گوکچے کا بازو پکڑتی ہے اور خیمے سے باہر لے جاتی ہے۔ دوسری جانب کرکٹ سردار ارطغرل کے پاس پنجرے میں ملنے جاتا ہے اور ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ ارطغرل جواب دیتا ہے، ماموں جان کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سعادتین کوپک کیا چاہتا ہے اور یہ مہمان